Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. والفجر ولیال عشر جو کہ ذی الحج ہے، اور ان 10 دنوں کے حوالے سے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، کس طریقے سے ہمیں سننے والے دیکھنے والے اس سے روشنی اور ہدایت پا سکتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا زمان و مکان۔ زمان و مکان، ایک جگہ، زمان، وقت اور مکان جگہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں جن میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور وہاں پہ جیسا مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں نماز پڑھنے سے ایک کی 10 لاکھ مل جاتی ہیں، اور روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور مسجد نبوی ہے، اور بیت المقدس ہے۔ تو بعض جگہیں ایسی ہیں جن میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور وہاں ہر شخص جا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کچھ زمان بھی ایسے رکھے ہیں کہ جن میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، برکات۔ یہ وہ زمانہ ہے؟ ہاں، تو چونکہ ہر شخص کے پاس وہ زمانہ آ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، اپنے رب کی رحمتوں کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو لایا کرو تاکہ تمہیں رب کی رحمتیں مل جائیں۔ تو جو شخص ویسے ایسے حالات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی سستیوں کی جو کثر ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو ان دنوں کے بارے میں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جن میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو ان دنوں کی نیکی سے۔ اللہ، اب آپ اتنے حیران ہوئے، صحابہ کرام اتنے حیران ہوئے کہ روٹین میں تو آپ جہاد فی سبیل اللہ کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں، تو اب تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ولل جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا جہاد بھی عام دنوں میں کیا ہو تو ان دنوں کی نیکی سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا جہاد بھی نہیں ہے۔ ایک شکل ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کے دربار میں جائے، اور جان بھی قبول ہو جائے، مال بھی قبول ہو جائے، اس کی نیکی تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جو جان لے کر گیا اور واپس آ گیا اس کے بڑے فضائل ہیں، مگر ان دنوں کی نیکی سے زیادہ پسندیدہ وہ نہیں ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان دنوں میں روزے رکھنے چاہیے 9 تاریخ تک، ہمیں 1 سے 9 تک۔ ہاں نا، زیادہ ویسے تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، فرمایا سم 3 ایام والحسنۃ بعشر امثالها، 3 روزے مہینے میں رکھا کر، اللہ تجھے 30 کا اجر عطا کرے گا۔ تو ہمیں ان دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا اچھا، چاہیے۔ اس میں بھی تھوڑا سا لوگوں میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ ایام کون سے ہیں؟ مطلب جمعرات کو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ پیر کے دن کا روزہ ہے، کچھ جو 3 ایام ہیں ایک مہینے ہاں، میں۔ اس میں دیکھیں جو اختلاف علماء فقہا کے حدیث کو سمجھنے میں ہوتا ہے نا، اس میں رب ذوالجلال سب کو اجر دے دیتا ہے، تو اس میں ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے اس دن روزہ رکھا جائے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ چونکہ 9 تاریخ کا ہے تو ہمارے ہاں 9 کا ایک دن فرق ہے، تو 9 تاریخ کا رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 کو بھی رکھنا چاہیے، 9 کو بھی رکھنا چاہیے، اور ایک اور بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 روزوں کا جیسا میں نے عرض کیا تو ہمیں سب کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے۔ تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ ان دنوں میں ان سے تو ثابت ہے، باقی صحابہ کرام بھی وہ تکبیرات بہت کہتے تھے، روڈ پر جاتے تو لوگوں کو یاد کروانے کے لیے ایک دفعہ اونچی آواز سے بول دیتے، نمازوں کے بعد بھی اور عام حالات میں سر پورے 10 دنوں میں؟ ہاں نا، بالکل۔ تکبیرات ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے، اور جب ان دنوں کے عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو صدقہ خیرات بھی زیادہ ان دنوں میں کرنا چاہیے، اور بھی جو نیکی آپ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت، جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کے آخر میں عید آتی ہے، تو اس کے بھی آخر میں عید آتی ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو ہمیں جس طرح اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اور اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔